السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم 8 بجے۔ میں بتاتا ہوں سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور کافی کے مگ سے کھیلنے لگا۔ ہم غور سے اس کی بات سننے لگے۔ وہ گویا ہوا۔ میں ایک دن کلینک میں بیٹھا تھا۔ یہ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ ایک بوڑھا مریض بھاگتا ہوا کلینک میں داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور وہ بار بار دل پر ہاتھ رکھتا تھا۔ میرا سٹاف تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بوڑھے کی عمر 80 برس سے زائد تھی، لیکن وہ اس کے باوجود چلنے پھرنے کی پوزیشن میں تھا۔ وہ نرس اور وارڈ بوائے سے بحث کرنے لگا۔ میں دفتر کے شیشے سے انہیں الجھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ذرا دیر بعد وارڈ بوائے میرے پاس آیا۔ میں اس وقت اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وارڈ بوائے نے بتایا بابا جی کے انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی۔ ہم نے 3 ہفتے پہلے ان کے ٹانکے لگا دیے تھے۔ وہ ٹانکے کھلوانے آئے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور وارڈ بوائے سے کہا، بابا جی سے کہو میں 8 بجے کام شروع کروں گا۔ وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر لے، میں سب سے پہلے ان کے ٹانکے کھولوں گا۔ وارڈ بوائے گیا اور واپس آ گیا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی کو بہت جلدی ہے، انہوں نے 8 بجے کہیں پہنچنا ہے، وہ ہماری منت کر رہے ہیں۔ مجھے بابا جی اور وارڈ بوائے دونوں پر غصہ آ گیا۔ میں نے اخبار میز پر پٹخا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بابا جی دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کی حالت دیکھ کر ضبط کر گیا۔ میں نے انہیں بتایا کلینک کا وقت 8 بجے شروع ہوتا ہے، میں صرف اخبار پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے، جو ہی 8 بجیں گے میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا۔ بابا جی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور لجاجت بھری آواز میں بولے، بیٹا جی میں نے 8 بجے دوسرے ہسپتال پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اگر میں 5 منٹ میں یہاں سے نہ نکلا تو میں وقت پر وہاں نہیں پہنچ سکوں گا اور اس سے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پلیز میرے اوپر مہربانی کریں۔ بابا جی نے اس کے ساتھ ہی میری ٹوڑی پکڑ لی۔ میرا غصہ چھت کو چھونے لگا، لیکن میں نے بابا جی کی عمر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میں انہیں کلینک میں لے آیا، ٹرے منگوائی اور احتیاط سے اس کے ٹانکے کھولنے لگا۔ بابا جی اس سارے عمل کے دوران بار بار گھڑی دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر رکا، اس نے لمبا سانس بھرا اور دوبارہ بولا۔ میں نے ٹانکے کھولتے ہوئے بابا جی سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بابا جی نے بتایا فلاں ہسپتال میں ان کی بیوی داخل ہے اور وہ ہر صورت 8 بجے اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، خدا نخواستہ آپ کی بیگم کا آپریشن تو نہیں؟ بابا جی نے جواب دیا، نہیں، میں روز صبح 8 بجے ہسپتال پہنچ کر اسے ناشتہ کراتا ہوں۔ مجھے ان کے جواب نے حیران کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بابا جی بولے، وہ 5 سال سے ہسپتال میں ہے اور میں پچھلے 5 سال سے روز 8 بجے اس کے ہسپتال پہنچتا ہوں اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، 5 سال میں آپ کبھی لیٹ نہیں ہوئے؟ بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، آندھی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیوں؟ بابا جی مسکرائے، میں اس کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے 50 برس اکٹھے گزارے ہیں۔ ان 50 برسوں میں اس نے مجھے روزانہ 8 بجے ناشتہ کرایا تھا۔ ہمارے گھر میں نوکروں اور خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو یا آندھی، وہ ہمیشہ 6:30 بجے جاگتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی اور ٹھیک 8 بجے جب میں اوپر سے نیچے آتا تھا تو وہ میز پر ناشتہ لگا کر میرا انتظار کرتی تھی اور ہم دونوں ہمیشہ اکٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ اس نے 50 برسوں میں کبھی اس معمول میں تعطل نہیں آنے دیا۔ وہ میرے ناشتے کی وجہ سے کبھی میکے نہیں گئی۔ 5 برس پہلے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو یہ ڈیوٹی میں نے سنبھال لی۔ اب میں روزانہ 6:30 بجے جاگتا ہوں اور 8 بجے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں ناشتہ بناتا ہوں اور پھر ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ میری حیرت پریشانی میں داخل ہو گئی اور میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ کی بیگم کو کیا بیماری ہے؟ بابا جی نے حسرت سے میری طرف دیکھا اور سسکی لے کر بولے، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے،
وہ اپنا ماضی، حال اور مستقبل بھول گئی ہے۔ انہیں اپنا نام تک یاد نہیں۔ وہ دنیا کے کسی شخص کو نہیں پہچانتی۔ وہ بولنا تک چھوڑ چکی ہے۔ انہیں پچھلے 1 سال سے کسی زبان کا کوئی لفظ یاد نہیں۔ ڈاکٹر انہیں جیلی پرسن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر رکا، اس نے لمبی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے بابا جی سے کہا، اس کا مطلب ہے آپ کی بیگم کو الزائمر ہے۔ بابا جی نے سر ہلا کر تصدیق کر دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، کیا وہ آپ کو پہچانتی ہے؟ بابا جی نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولے، وہ 5 سال سے مجھے نہیں پہچان رہی۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں میں کون ہوں اور روز صبح 8 بجے اس کے پاس کیوں آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے رک کر ہماری طرف دیکھا اور اس نے کہانی کے سرے جوڑتے ہوئے بتایا، بابا جی کے ٹانکے اتر چکے تھے۔ میں نے سپرٹ سے اس کا زخم صاف کیا، اس پر پاؤڈر چھڑکا اور ان سے عرض کیا، آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ بابا جی نے اپنی چھڑی اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ باہر کے دروازے کے پاس پہنچے تو میں نے ان سے آخری سوال پوچھا۔ میں نے ان سے پوچھا، جب آپ کی بیگم آپ کو پہچانتی ہی نہیں، جب ان کی نظر میں وارڈ بوائے اور آپ میں کوئی فرق نہیں، تو آپ روز 8 بجے یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ بابا جی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، لیکن میں تو اسے پہچانتا ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں وہ کون ہے اور میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، یادداشت اس کی ختم ہوئی ہے، میری نہیں، لہٰذا وہ آخری سانس تک میری بیوی ہے اور میں اسی طرح اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بابا جی رکے اور دوبارہ بولے، محبت کا تعلق یادداشت سے نہیں ہوتا، اس کا جسم اور دماغ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل کی آخری دھڑکن تک قائم رہتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا ساتھی آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رکے، انہوں نے سانس لیا اور دوبارہ بولے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا وہ مجھے فراموش کر دیتی؟ نہیں، وہ مجھے کبھی فراموش نہ کرتی۔ وہ ٹھیک 8 بجے ناشتے کی ٹرے لے کر روز میرے سرانے کھڑی ہو جاتی۔ لہٰذا میں سوچتا ہوں اگر میری یادداشت جانے سے اس کی محبت کم نہیں ہو سکتی تو میری محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ بابا جی کلینک کی سیڑھیاں اترے، باہر ٹیکسی کھڑی تھی۔ وہ ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے، انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے وش کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس لمحے محسوس ہوا سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رکا، اس نے آنسو پونچھے اور ہماری طرف دیکھ کر بولا، اس کے بعد وہ بابا جی مجھے کبھی نہیں ملے، لیکن جو ہی 8 بجتے ہیں تو مجھے فوراً یاد آ جاتے ہیں اور میں محبت کی تصویر میں گم ہو جاتا ہوں۔ میری زندگی میں 8 بجے کا لمحہ ہمیشہ محبت لے کر آتا ہے اور میں اپنے ساتھ عہد کرتا ہوں میری بیوی مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے میں اس محبت کا قرض چکائے بغیر اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر خاموش ہوا تو ہم سب کی آنکھیں بولنے لگی اور ہم انہیں خاموش کرنے کے لیے ٹیشو تلاش کرنے لگے۔